وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ اتباع کرنے لگے وہ جو پڑھتے ہیں شیطان حضرت سلیمان کے زمانے میں، ان کے ملک میں، یعنی ان کے زمانے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بحر و بر کی حکومت عطا فرمائی تھی، جن اور ان، چرن پرند درن فضا ہوا، سب اللہ نے ان کے لیے مسخر فرمائی تھی۔ اور اس وقت جادو بہت عروج پر تھا، حضرت نے جادو کی تمام کتابیں جمع کر کے ان کو زمین میں دفنایا۔ یہی حکم ہے کہ ایسی چیزیں جن میں اچھی باتیں بھی ہوں اور غلطیاں زیادہ ہوں ان کو دفنائے یا پانی میں بہائے یا حنابلہ کے ہاں جلائے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہوا تو جنات نے زمین کھود کر وہ کتابیں نکالی اور لوگوں کو کہا کہ سلیمان نبی تھوڑا تھے، جادوگر تھے، یہ دیکھو کتابیں نکل آئی۔ اسی طرح اہل حق اور مصطفین اخیار کے خلاف لوگ شبہات پیدا کرتے، اوہام، پراپیگنڈے، دینی آواز کو پست کرنے کے لیے۔ قرآن تربیت کر رہا ہے کہ اس قسم کے افواہوں سے بھی بچو، اس قسم کی غلط باتوں پر بھی کان نہ دھرو اور ان کا ببانگ دہل رد کرو۔ وما کفر سلیمان، کفر نہیں کیا تھا سلیمان نے، یعنی جادو نہیں کیا تھا، کیونکہ جادو کا مادہ وہ کفر ہے۔ ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا، وہ تو جادوگر تھے ہی۔ یعلمون الناس السحر، جو سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ دل علی ان السحر مادته کفر، آیت سے پتہ چلا کہ سحر کی بنیادی مادہ وہ کفر ہے، او کل کفر۔ مشکلات القرآن صفحہ 25۔ فقہا کا اس میں اختلاف ہے کہ ساحر کا کیا حکم ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ اگر اس کا کفر واضح ہے تو قتل کر دیا جائے، اور اگر ظنی ہے تو قید کر لیا جائے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس کے سحر سے اگر کوئی قتل ہو چکا ہے تو قتل کیا جائے، ورنہ دوسری کوئی تعزیری سزا دی جائے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ سزا کوئی بھی دے سکتے ہو، قتل نہیں کر سکتے۔ حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، جو کچھ اقوال اس سلسلے میں ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر سحر ان الفاظ و کلمات سے ہیں جو موجب شرک ہے تب تو وہ مشرک ہے اور مشرک کی سزا دے دی جائے، اور اگر ایسے کلمات سے نہیں ہے بلکہ ہاتھ کی صفائی ہے، ریاضت اور محنت ہے، تو پھر دیکھنا ہے کہ سحر مسلمانوں کے فائدے میں ہے یا نقصان میں ہے۔ اگر مسلمانوں کی طرف سے دفاع بھی کر رہا ہے تو یثاب علیہ ویوجر، اور اگر مسلمان ہی اس سے پریشان ہے تو پھر سزا دے دی جائے۔ قال ابو حنیفہ حکم ساحر اہل الکتاب حکم ساحر المسلمین فی ایجاب القتل، فاما المرأة الساحرة فتحبس ولا تقتل۔ تفسیر زاد المسیر صفحہ 126۔ وما انزل علی الملکین، اور وہ جو اتارا گیا تھا دو فرشتوں کو ببابل، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت۔ یہ بہت طویل قصہ ہے، اس میں مفسرین نے بہت کچھ کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حاصل یہی ہے جو قرآن میں ہے کہ یہ دو فرشتے تھے، اللہ نے بابل شہر میں بھیجے تھے جو مرکز تھا سحر و جادو کا، نام ان کے ہاروت ماروت تھے، اور انہوں نے لوگوں کو آ کے کہا کہ دیکھو سحر مت سیکھو، اس سے اللہ خفا ہوتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن جب لوگ نہیں مانتے تھے، وہ سیدھے نہیں ہو رہے تھے، تو پھر وہ ان کو سکھاتے تھے۔ یہ ایک آزمائش تھی۔ اب یہ کہ ہاروت ماروت دو نوجوان تھے، اور وہ ایک جو ہے نا زہرہ پر عاشق ہو گئے، اور مشتری اور یہ اور وہ، خامخواہ انہوں نے زنا کیا اس کے ساتھ، اور پھر وہ ایک کنویں میں لٹکے ہوئے، خرافات و اباطیل و اکاذیب۔ وما يعلمان من احد، وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو جادو، حتی یقولا، یہاں تک کہ کہہ دیتے انما نحن فتنۃ، ہم تو ایک آزمائش کے طور پہ آئے ہیں، فلا تکفر، تم کفر نہیں کرو، یعنی سحر مت کرو۔
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، یہ لوگ سیکھتے تھے ان سے، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ جو جدائی ڈالتے تھے میاں بیوی کے درمیان۔ جادو کا پہلا کام تفریق ہے، جادو کے ذریعے تالیف نہیں ہو سکتی، بہت مشکل ہے، تفریق ہو سکتی ہے، بنیاد اس کی گڑبڑ پر ہے۔ وَمَا هُمْ بِالضَّارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور یہ نہیں ہے تکلیف دینے والے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سک جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، لیکن احکام کلمات کے ذریعے حاصل کیے جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ شیطان روزانہ عصر کے بعد سمندر پر تخت بچھاتا ہے اور ساری دنیا کے شیاطین پیش ہوتے ہیں، کارگزاری سناتے ہیں۔ اس میں ایک شیطان آتا ہے اور وہ کہتے کہ میں نے میاں بیوی کو لڑایا، کہا حتی فرقت بینہما، یہاں تک کہ طلاق ہو گئی ہے، جدا ہو گئے، تو وہ اپنے سر سے وہ ہری پگڑی اتار کر کے اس کے سر پہ رکھ لیتے کہ تو مجھ سے بڑا بے ایمان ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور یہ سیکھتے تھے ان سے وہ جو نقصان دے فائدہ کچھ بھی نہ دے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، ان کو پتہ تھا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جو اس جادو کو سیکھے گا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کا آخرت میں حصہ نہیں ہوگا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کیا برا ہے جس کے بدلے میں بیچتے تھے اپنے آپ کو، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے جان لیتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر بے شک ایمان لے آتے، تقوی کر لیتے۔ سحر کی ضرورت کیا ہے؟ تقوی پیدا کرو، سب کچھ ہوگا۔ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو بدلہ اللہ کے ہاں بہت بہتر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جان لیتے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، نہیں سکھاتے تھے کسی کو، حَتَّى يَقُولَا، یہاں تک کہ کہہ دیتے، إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، بے شک ہم تو امتحان کے طور پر آئے، فَلَا تَكْفُرْ، بس تم کفر مت کرو۔ اس سے پتہ چلتا کہ بعض علوم سیکھنا کفر ہے، جیسے سحر اور جادو کا سیکھنا کفر ہے، جیسے ہر مذہب کا مطالعہ انجام کار کفر ہے، جیسے ہر مذہب کے لوگوں سے مل بیٹھنا غیر سنجیدہ اور غیر مشاق آدمی کے لیے سلب ایمان کا باعث ہے۔ حدیث شریف میں اس کی مثال آئی، آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص آگ کی بھٹی کے قریب بیٹھے، کچھ نہ ہو تو تپش تو پائے گا ورنہ کپڑے جل جائیں گے، اور اگر خوشبو کے عطار کے قریب بیٹھ جائے تو خوشبو نہ بھی لگائے تب بھی جسم و کپڑے مہکیں گے۔